اسی سے شروع کرتے ہیں. اس سے اچھی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ جو محسن انسانیت ہے، جو وجہ تخلیق کائنات، وجہ قرآن، تجھ سے قرآن کی ہے ابتدا، تو قرآن کا عنوان ہے. یہ میری نعت کا شعر ہے. تجھ سے قرآن کی ہے ابتدا، تو قرآن کا عنوان ہے. جو انجان ہے تیری ذات سے، اسے اللہ کی کیا پہچان ہے. جو کر گیا تیری اتباع، جو کر گیا تیری اتباع، جنت اسی کا مقام ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ what was he like، کیسے تھے وہ؟ تو آپ نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن نہیں جانتے. وہ he was a walking قرآن. وہ قرآن کی ایک کمپلیٹ خلقت ہے، کمپلیٹ کیریکٹر ہے قرآن کا. وہ از اے واکنگ قرآن. قرآن کو اپنے لائف میں دیکھنا ہو، زندگی میں دیکھنا ہو، تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے. سو ایک سیرت اللہ نے بیان کی ہے. ہم اس آیت سے شروع کرتے ہیں. کوئی بھی خطبہ اس آیت کے بغیر نہیں ہوتا. ہر جمعے کو یہ آیت جو ہے تلاوت ہوتی ہے پوری دنیا میں. سورہ الاحزاب 33 آیت نمبر 56، اسی سے شروع کرتے ہیں. ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں درود بھیجنا. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہم پڑھ کے بھیج دیتے ہیں، کیا وہ بھی ایسے پڑھ کے بھیج دیتے ہیں؟ یہ میں سوال ریز کر رہا ہوں. کیا صرف پڑھنا تھا درود، یا صلوات بھیجنا، صلی یصلون، یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا مطلب ہے اس کا. ایک سوال میں چھوڑ رہا ہوں آپ کے ذہنوں میں کہ اللہ کیسے درود بھیجتے ہیں، اللہ کیسے صلوات بھیجتے ہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اللہ نے کیا بھیجا ان کی طرف؟ قرآن. وہی. تو صلوات میں کیا چیز ہے؟ وہی ہے. اچھا، وہ ملائکتہ، لے کر کون آتے تھے؟ جبرائیل علیہ السلام. تو ملائکہ بھی شامل ہو گئے بیچ میں. سو اللہ اور اس کے ملائکہ، جو کہ اللہ جانتا ہے کہ کتنے ملائکہ ہیں، یصلون نبی علی النبی. اس میں تعریف بھی ہے، اس میں موٹیویشن بھی ہے، اس میں حوصلہ بڑھانا بھی ہے، اس میں صبر کروانا بھی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے تمام رحمتیں، برکتیں، علم، روشنی کیا نہیں ہے. میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے کہ میں بتاؤں کہ اللہ نے کس کس طرح 23 سال صلوات بھیجی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اچھا، اب آ گئے ہم لوگ. یا ایہا الذین آمنوا، رائٹ. ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. تم بھی صلی بھیجو، تم بھی صلوات بھیجو. وسلموا تسلیما، اور کیسے بھیجو؟ تسلیم کر کے ایسے بھیجو کہ ایسے سلم کرو. سلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلیمو کا مطلب کیا ہے؟ مسلم جیسے ہم کہتے ہیں وہیں سے سلم کے پیچھے میم لگ جائے تو کیا ہوگا؟ مسلم. مسلم. جی، تو مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھکنے والا، اللہ کے احکامات پر جھکنے والا. جھکنے والا. اسلم کا مطلب ہے جھک جاؤ، یعنی سبمٹ کر دو، سرنڈر کر دو. جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کے ہم کیا کرتے ہیں؟ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ جی ادھر بھی درد ہے، ادھر بھی درد ہے. ہم کسی کو نہیں بتا رہے، وہ جو ڈاکٹر کو جا کے سب بتا دیتے ہیں، لائر کو جا کے سب بتا دیتے ہیں. جب پولیس کہتی ہے فریز، تو آپ اسلم ہو گئے، آپ نے سرنڈر کر دیا، آپ نے کر کے اٹھا لیا. اب آپ نے ایسے بھی کیا تو بس گئے آپ، رائٹ. سو سلمو، ایسے جھکو. تسلیمہ، کہ تسلیم کر لو. کس چیز کو؟ اسی میسج کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو صرف، ان کے نام کو صرف، یا ان کی ہر بات کو، ان کے لائف سٹائل کو، ان کی زندگی گزارنے کو، ان کے زندگی کے مقاصد کو، انہوں نے جو زندگی میں جو ان کے گول تھے، ان کا پورا راستہ، جو ہم کل بھی بات کرتے رہے، پرسوں بھی بات کرتے رہے کہ ان کا ایک راستہ ہے، اس کو تسلیم کرو اور اس کے آگے جھکو. بچپن سے یاد کیا ہوا تھا، مطلب نہیں پتا تھا.
اللہم صلی اللہ، ہر روز پڑھتے ہیں اس میں نماز میں؟ ذہن کہاں ہوتا ہے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ سچ بتائیے گا، کیا ذہن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ فوکسڈ ہوتا ہے؟ کیا اس وقت کمٹمنٹ ہو رہی ہوتی ہے؟ کیا اس وقت دل دھڑک رہا ہوتا ہے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں، کس کی بات کر رہا ہوں، کس کی ذات کی بات کر رہا ہوں؟ سو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ میرے پہ صلوات درود بھیجنا ہے کیسے ہے، اور اس کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو پھر تمہارا درود دیکھیں، میں تعریف کرے جا رہا ہوں امی کی، ابو کی، ایک بات نہیں مان رہا ان کی۔ اب مجھے بتائیں اس تعریف کی کیا وہ رہ گئی ابھی؟ میں کہہ رہا ہوں والد صاحب بس سب آپ کی وجہ سے، اب بھی آپ کے احسانات ہیں، بس آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی۔ وہ کہہ رہے اچھا بیٹا ذرا یہ واپسی پہ یہ کام کر دینا۔ وہ 1 مہینہ ہو گیا، وہ روز پوچھ رہے ہیں ہاں بیٹا وہ ہوا کیا کچھ؟ بس وہ میں بہت بزی ہوں میں۔ اس کے بعد پھر آپ جھلانا شروع ہو گئے، کیا کہہ دیا نا آپ کو ہو جائے گا، پھر آپ بار بار۔ اب وہ ساری تعریف کدھر گئی؟ آئی لو یو، آپ کے احسانات، آپ سب آپ کی وجہ سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے کو سلامتی ملنی چاہیے۔ سلمو، ٹھیک ہے، یہاں بھی یہی ورڈ ہے سلم والا۔ المسلم من سلم المسلمون باللسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھوں سے، اس کے ایکشن سے دوسرے کو سلامتی ملتی ہے۔ اب میری زبان سے سلامتی مل نہیں رہی، نہ بیوی کو مل رہی ہے، نہ بچوں کو، نہ ہسبینڈ کو، نہ والدین کو، نہ کاروبار میں کسی کو۔ ہر کسی کو میں نے تپایا ہوا ہے، ہر کسی کو جو ہے میں ڈسکریج کر رہا ہوں، امبیرس کر رہا ہوں، انسلٹ کر رہا ہوں، یا لڑائی جھگڑا کر رہا ہوں، نوک جھوک کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غیبتیں کر رہا ہوں، تعصب پھیلا رہا ہوں۔ اور کرنا کیا تھا؟ سلامتی پھیلانی تھی زبان سے، ہاتھوں سے۔ میں کوئی موقع چھوڑ ہی نہیں رہا، کرپشن کرنے کا، حقوق کھانے کا، نقصان پہنچانے کا، گروہ بندی کرنے کا، فرقہ واریت کرنے کا، قتل و غارت کرنے کا۔ سو درود ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، درود ہمیں روز نماز میں درود ہمیں یاد، ہر آخر میں جب سلام پھیرنے سے پہلے ہم پڑھتے ہیں ربی جعلنی سے پہلے، تو وہ ریمائنڈر ہوتا ہے کہ اس ذات کی وجہ سے ہمارا اللہ سے تعلق بنا، اس ذات کی وجہ سے ہمیں قرآن سمجھ میں آیا،